کیا آپ نے کبھی ایسی شہزادی کی کہانی سنی ہے جس کے غرور نے پورے شہر کو خاموش کر دیا ہو؟ ایک شہزادی جس کے خوف سے لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے، دکاندار اپنی دکانیں سمیٹ لیتے اور سڑکیں سناٹوں میں ڈوب جاتی۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کی ہمت کسی میں نہ تھی، کیونکہ اگر کوئی اس کے قافلے کے راستے میں آ گیا تو اس کی آنکھوں میں دہتی ہوئی سلاخ ڈال دی جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک معمولی سا مچھیرا جو صرف اپنی مچھلیاں بیچنے آیا تھا، اس ظالمانہ قانون کا شکار بن گیا، اور وہیں سے ایک نوجوان کی خاموش بغاوت شروع ہوئی۔ ایک ایسا نوجوان جو جادوگر کا بیٹا تھا، جو سانپ کا روپ دھار سکتا تھا، اور جس نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو بادشاہوں کے بس میں نہیں تھا۔ شہزادی کا قیمتی ہیرا چرا لیا گیا، بادشاہ کا تاج غائب ہو گیا، اور آخرکار وہ شہزادی جو کبھی کسی پر رحم نہیں کرتی تھی، خود رحم کی طلبگار بن گئی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ یہ غرور سے عاجزی، سزا سے نجات اور نفرت سے محبت کے سفر کی حیران کن داستان ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیسے ایک زہریلے سانپ نے شہزادی کو زندگی دی، اور کیسے ایک گستاخ نوجوان ایک نجات دہندہ۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک سلطنت میں شہزادی بانو نام کی ایک راجکماری رہتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی اور رتبے پر بہت غرور کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور پورے ریاست میں اس کے حسن کے چرچے تھے، مگر اس کے غرور اور سخت دل ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ جب وہ شاہی سواری لے کر باہر نکلتی تو لوگ اپنے گھروں میں چھپ جاتے، دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتے، دکاندار دکانوں کے پردے گرا دیتے، اور راہگیر گلیوں میں چھپ جاتے۔ اگر کوئی غلطی سے سڑک پر رہ جاتا تو اس کے لیے وہیں رک جانا اور اوندھے منہ لیٹ جانا ضروری تھا۔ بادشاہ کا سخت حکم تھا کہ جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اس کی آنکھوں میں دہکتا ہوا گرم سلاخ ڈالا جائے گا۔ ایک دن شہزادی بانو اپنی سواری کے ساتھ بازار سے گزر رہی تھی۔ تبھی ایک بوڑھا مچھیرا جو مچھلیوں سے بھری ٹوکری لے کر آیا تھا، غلطی سے اس کے راستے میں آ گیا۔ جب اس نے شاہی قافلہ اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ کہیں بھاگ کر چھپ سکے۔ اگر وہ ٹوکری پھینک کر اوندھے منا لیٹ جاتا تو اس کی ساری مچھلیاں مر جاتی۔ شہزادی کے سپاہیوں نے بوڑھے مچھیرے کو پکڑ لیا۔ شہزادی نے حکم دیا، اس گستاخ کو قید کر لو، اور 2 دن بعد اس کی آنکھوں میں دہکتا ہوا سلاخ ڈال دی جائے۔ بوڑھا مچھیرا کانپنے لگا، رونے لگا اور معافی کی بھیک مانگنے لگا، مگر شہزادی نے ایک نہ سنی۔ سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ صبح جب شہزادی کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ جب بادشاہ اور ملکہ وہاں پہنچے تو شہزادی نے بتایا کہ اس کا انمول ہیرا چوری ہو گیا ہے۔ حضور، وہ لال ہیرا میں نے چرایا تھا، مگر میری ایک شرط ہے، بوڑھے مچھیرے کو رہا کیا جائے، اور جن سپاہیوں نے اسے قید کیا انہیں سزا دی جائے۔ وہ سن کر بادشاہ غضبناک ہو گیا، اور نوجوان مسکرا کر بولا، میں قید سے بھی نکل جاؤں گا اور آپ کا تاج بھی چرا لوں گا۔ اگلی صبح جب وزیر قید خانے پہنچا تو نوجوان غائب تھا، صرف ہتھکڑیاں پڑی تھیں۔ بادشاہ جب اپنے کمرے میں پہنچا تو تاج بھی غائب تھا۔ بوڑھے مچھیرے کو دوبارہ گرفتار کر کے اعلان کروا دیا کہ اس کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، اور اب اسے محل میں قید کر دیا گیا ہے۔ اسے امید تھی کہ نوجوان اسے بچانے ضرور آئے گا۔ جیسے ہی نوجوان کو یہ خبر ملی، وہ بہت ناراض ہوا اور اس بار کچھ بڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو جب محل کی سخت نگرانی تھی، اچانک شہزادی کے کمرے سے چیخ کی آواز آئی۔ بادشاہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شہزادی کا سارا جسم نیلا پڑ چکا ہے۔ شاہی طبیب نے بتایا کہ اسے کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ لیکن یہ حقیقت نہیں تھی۔
नौजवान जो एक अजीम जादूगर का बेटा था सांप का रूप धार सकता था। इसी ने शहजादी को डसा और बेहोश कर दिया। रात के अंधेरे में वो शहजादी का जिस्म कब्र से निकाल कर एक सराय में ले गया। वहाँ उसने जादू के मंत्र से जहर चूस लिया और शहजादी को दोबारा जिंदा कर दिया। जब शहजादी होश में आई तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। नौजवान ने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे गरूर की सज़ा दी है, अब तुम मेरी दासी बनकर रहोगी। गर वक्त के साथ साथ शहजादी ने आजिज़ी से जीना सीख लिया। वो घर के सारे काम करने लगी और नौजवान का एहतराम करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता नौजवान के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। एक दिन नौजवान ने फैसला किया कि शहजादी को वापस उसके वालिद के पास छोड़ दे। जब बादशाह ने अपनी बेटी को जिंदा देखा तो हैरान रह गया। नौजवान ने सारी हकीकत बता दी। पहले तो बादशाह ने उसे फांसी देने का हुक्म दिया, लेकिन शहजादी ने कहा, अब्बा जान, ये मेरा मुजरिम नहीं बल्कि मेरा निजात दहिंदा है। मैं उसे अपना शौहर मान चुकी हूँ। बादशाह को अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे झुकना पड़ा। उसने नौजवान और शहजादी का निकाह करवा दिया। अब रियासत में नाइंसाफ़ी और जुल्म का खात्मा हो चुका था। राया भी खुशहाल हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ इक़्तिदार और हसन में नहीं, बल्कि खुद आगाही, आजिज़ी और रहमदिली में होती है। आखिरकार सच्चा बदलाव तभी आता है जब कोई अपनी गलतियों को तस्लीम करके खुद को सुधारने की कोशिश करता है।